بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر۔ انسان جو ہے حیوان ناطق ہے، اور ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، کہ ہمارے میں اور جانوروں میں فرق جو ہے نا وہ بولنے کا ہے۔ تو بولنا ایک ایسی بڑی خوبصورت صفت ہے کہ جس کی بدولت ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اسی کی بدولت آج ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں گے، دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا سارا کچھ کرنا۔ ورنہ احساسات تو جانوروں میں بھی ہیں، لیکن بولنے کے ساتھ اور اچھا بولنا یہ اللہ کی دین بھی ہوتی ہے، اور یہ اس کو ضرور اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ جب بھی مجھے کبھی موقع ملے تلاوت کرنے کا، میں ہمیشہ یہی سورہ تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی 103 نمبر سورہ ہی ہے، بڑی ہی مختصر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی اترا ہوتا، دین نہ بھی اترا ہوتا، یہ سورت آ جاتی تو کافی تھی۔ والعصر، ان زمانے کی قسم۔ اب زمانہ جو ہے نا آج کل کے دور کا اے آئی کا دور ہے جی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور۔ اس سے پہلے کو 50 سال پہلے کمپیوٹر کا دور تھا، اس سے پہلے جو جنگی دور تھا جن کے آلات بڑے ہوتے تھے، اس سے پہلے جو وہ جن کی انڈسٹری بڑی تھی 50-100 سال، اس سے پہلے جن کی زراعت بڑی تھی۔ تو قرآن ہر دور کے لیے، ہر زمانہ کوئی بھی ہو، زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں ہے۔ تو اے آئی والے بھی خسارے میں ہیں، ٹیکنالوجی والے بھی خسارے میں ہیں، جنگوں والے بھی خسارے میں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ان دیکھے پہ دیکھے جیسے یقین۔ کیا کہا جی؟ ان دیکھے پہ دیکھے جیسے یقین۔ جس کا اتنا یقین ہے کہ اللہ ہے اور مجھے وہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ہم کسی بھی سٹور پہ جائیں نا، ڈپارٹمنٹل سٹور پہ، پیکچز مال پہ، تو ہمارے بچے بھی کوئی چیز اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالتے، حالانکہ دکاندار ساتھ ساتھ نہیں پھر رہا ہوتا۔ کیوں نہیں ڈالتے؟ کہ ان کو پتا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہوں گے، بھلے وہ کیمرے خود اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، لیکن اتنا یقین بٹھا دیا گیا ہے کہ کیمرے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، تو اس سے گناہ نہیں ہوتا سر۔ اور ولی بندہ نیک کام کرنے سے نہیں بنتا، ولی گناہوں سے بچنے سے بنتا ہے۔ آپ کا اور مریض کا معاملہ ہے، مشورہ صحیح دیتے کہ نہیں دیتے کسی کو نہیں پتا، صرف آپ کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے۔ آپ صحیح پریشن ایڈوائز کرتے نہیں کرتے، آپ سودا دکاندار سودا بیچ رہے ہیں، 2 نمبر تو نہیں بیچ رہے، آپ کو پتا اور اللہ کو پتا ہے۔ اگر یہ پتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، دلوں کے حال تک کو جانتا ہے، تو پھر گناہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور عمل صالح کیے۔ عمل صالح کیا چیز ہیں؟ آپ جو بھی پروفیشنل کے لوگ ہیں، خواہ وہ پی ایم ہے یا پی ایم ہے، اللہ نے جو بھی آپ کی ذمہ داری لگائی ہے ایز اے پرائم منسٹر یا ایز اے پی ایم، آپ اس طریقے سے سوچیں کہ اگر جس سے میں ڈیل کر رہا ہوں یہ میری جگہ پہ ہوتا اور میں اس کی جگہ پہ ہوتا، اور یہی معاملہ یہ میرے ساتھ کرتا ہے اتنے پیسوں میں، اگر آپ کا دل گواہی دے دے کہ وہ جائز کرتا تو پھر آپ ٹھیک ہے۔ میں ایز اے ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہوں یہ آپریشن کروا لیں۔ 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ میں یہی مریض ہوتا، یہ یہی ڈاکٹر ہوتا، اسی بات کا یہ یہی ایڈوائز دیتا، میں یہ یہی دوائی لکھتا، یہ یہی مشورہ دیتا، یہ یہی سودا دیتا، یہ یہی کار کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیتا۔ اگر آپ کا دل گواہی دے دے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ ایماندار ہیں، پکی بات ہے، اس سے بڑھ کے ہے ہی کچھ نہیں۔ سب سے بڑا جج جو ہے نا آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں، یہ ایمانداری ہے۔ ہم ایمان لائے، نیک عمل کیے، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کی۔ چیمہ صاحب ماشاءاللہ ایک سی ایم ای کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ پڑھنا پڑھانا بھی حق بات، سچ بات، ٹیچر ہونا، استاد ہونا بھی صحیح بات بتانا ہی ہے، اور لوگوں کو یہ بات کرتے رہے۔ اور اس پہ اگر آپ کو کوئی مشقت آئی، مصیبت آئی، لوگوں نے کچھ کہا اور اس پہ صبر کر لیا آپ نے، کیونکہ صبر کرنا انبیاء کی صفت ہے، انبیاء کو سب لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے سر ہم نے کوئی 60-70-100 سال کی زندگی گزارنی۔ کتنی؟ میکسیمم سر کہنا کم از کم 70 سال، سر کم از کم دی تے لمٹ نہیں لگتی، کیونکہ آنے کی ترتیب پتہ ہے، جانے کی ترتیب نہیں پتا۔ پکی بات ہے کہ پوتا بعد میں آتا ہے دادے سے، پکی بات ہے، لیکن پہلے کس نے چلے جانا کوئی نہیں پتا۔ اور بڑا تکلیف ہوتا ہے کہ جب باپ کو بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے اور دادے کو پوتے کی لاش اٹھانی پڑ جائے، بہت اوکھا کام ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ 60-70-100 سال کی زندگی پتہ نہیں لگنا سر۔ کائنات کو بنے ہوئے بگ بینگ ہوئے 15 کھرب سال ہو گئے ہیں، زمین کو وجود میں آئے ہوئے 15 ارب سال ہو گئے ہیں، اس پہ لائف آئے ہوئے 15 کروڑ سال ہو گئے ہیں لائف۔ اور یہ جو انسانی شکل ہے، خواہ وہ ابراہیمی مذہب کے حساب سے
पिछले 8,000 साल पहले आई है। अब जो इंसानी तारीख है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 6 से 8,000 साल पहले थे सिर्फ। यहूदी भी यही कहते हैं, क्रिश्चियन भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4,000 साल पहले थे। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम 3500 साल पहले थे। 3,000 साल पहले इब्राहिम, ये दाऊद और सलमान अलैहिस्सलाम बाप बेटा थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये 2022 चल रहा है ईस्वी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1447 साल पहले थे। यानी इंसानी तारीख है सारी। लेकिन जिंदगी इसके ऊपर जो आई हुई है ना, 15 करोड़ साल से है। फंगस की शक्ल में, फंगाई की शक्ल में, बैक्टीरिया की शक्ल में, वायरस की शक्ल में। अब चचा डार्विन कहते हैं कि इसी से इवॉल्व होते होते इंसान बना। उसकी बात भी मान लें, और हम कहते हैं कि आदम ऊपर से उतरे, उससे पहले जिंदगी का वजूद था, या वो मान लें, इसका बहस नहीं है कि कैसे इंसान बना। लेकिन अब ये जो बन गया ना, इसका हिसाब किताब है, पक्की बात है। और इसमें जो बहस है वो बहुत अच्छी शमाइल नदवी ने और जवेद अख्तर ने करके बता दिया है कि हमें कहीं ना कहीं जवाब देना है। ऐसा ही नहीं है कि बस खैर है, हो गया था, खत्म होगी गल। ठीक है ना जी। तो ये हम ऐसे दोस्तों के साथ इकट्ठा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चीमा साहब, हमेशा भाइयों के साथ, आप लोगों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ ही दुख भी एक शामिल हो जाता है। अगर जिंदगी रही तो अगले घंटे, 1.5 घंटे या आधे घंटे बाद ये खत्म हो जानी महफिल। माँ बाप का, बेटियों का और माँ का सबसे जो करीबी रिश्ता होता है ना, वो बेटी और माँ का होता है सर। बाप और बेटे का नहीं होता, याद रखिएगा। किसका होता है? माँ बेटी का। सबसे खूबसूरत और बहुत जबरदस्त। उसके साथ भी प्रॉब्लम है कि 30, 40, 50 साल बाद वो जुदा होना ही होता है। पहले अपने घर जाके, उसके बाद अल्लाह के पास जाके। कोई रिश्ता नहीं कह सकता जी 100 साल से वो इकट्ठे हैं। मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं है, माँ बाप इकट्ठे नहीं है, बहन बेटी भाई इकट्ठे नहीं, जुदा होना ही होना है। लेकिन एक जन्नत जगह है जहां पे हम सारे इकट्ठे होंगे हमेशा हमेशा के लिए। वो क्या है? जन्नत। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे जन्नत में इकट्ठा कर दे, ऐसे अमाल हमसे करवा ले। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। लाइटें ऑफ हो जाएंगी? अच्छा, ये उसके लिए ठीक है। सबसे पहले तो शुक्रिया सर आपकी पूरी टीम का, और आपने आज हमें मौका दिया है। चीमा साहब, खास तौर पे आपका। ठीक है जी। चेस्ट एक्सरे हाफ टर्मिनोलॉजी, एग्रीड और नॉट? क्यों बशीर साहब मुत्तफिक है? शाबाश सर, मेरा लेक्चर पहले सुने तो नहीं कितने? नो, इट्स नॉट ए हाफ टर्मिनोलॉजी, इट्स ऑलमोस्ट 80% टर्मिनोलॉजी। पक्की बात है, पक्की बात है। जिसको एक्सरे चेस्ट पढ़ना आता है और हिस्ट्री के साथ रिलेट करना आता है, FCPS पार्ट 2 टर्मिनोलॉजी पास हो जाता है। That means the other diseases which do not present on chest X-ray, like early bronchiectasis, early interstitial lung disease, endobronchial tuberculosis, and lot of other diseases, they are equal to 20%. कौन कौन से नाम लिए? अर्ली ब्रोंकिएक्टेसिस, Yes. Number 2, early interstitial lung disease. Number 3, endobronchial tuberculosis, and very small bronchogenic carcinoma. अब ये जो कह रहे हैं ना, वो मैंने 20% के लिए छोड़ दिया। ये 20% है, ये कॉमन नहीं है। मैं तो जो आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं ना अपने गुलाब देवी का, 200 बेड का यूनिट पूरा अस्पताल है, जिस यूनिट को मैं हेड कर रहा हूं। यकीन जाने उसे सिर्फ 6 बीमारियां पईयां ने, और पूरी पंजाब नहीं पाकिस्तान गुलाब देवी आता है, सिर्फ 6 बीमारियां पईयां ने होते हैं, यकीन जानो। बाकी सिर्फ किताबा जी पढ़ी दी ने। अक्यूट एक्सेसरेशन COPD अद्धा वार्ड साडा उन्हां भरिया है। 15% TB है, विद हेमोप्टेसिस, विद एम्पाइमा, विद पायोनीमोथोरैक्स। वरना TB का ऐसा हम दाखिल नहीं करते, कॉम्प्लिकेशन होगी तो दाखिल करेंगे। ठीक है ना जी। उसके बाद IELD, खास तौर पे कोविड के बाद जो है ना, IELD जो है वो अक्यूट एक्सेसरबेशन के साथ बार बार आ रही है।